مائی دا جنازہ چکے گئے ذکر کرتے جانے سرکار جمال اللہ پاک بھی نال گئے آپ دل باہر نکلے جنازہ رستے وچے ظہر دا وقت ٹائم سرکار جتیاں اتار دیتی مریدار کی حضور زمین کرانے آپ فرما میں زمین دی گرمی ویکھاں یا اپنی بچی دے جنازے دا شان ویکھاں قبلہ کتنا بڑا شان فرما میں جنازے وچ ایک دفعہ صدیق اکبر پہ آنا امیر عمر نال عثمان غنی نال حیدر کرار نال حسنین کریمین نال حضرت شناب الحق موجود چشتی نال حضرت معین الدین اجمیری پاک نال غوث پاک بھی نال میرے قبلہ عالم مہاروی بھی نال قبرستان آیا قبر تیار ہوئی ہے آپ نے فرمایا کوئی بندے چلے جاؤ اس میری بچی کی قبر صورت دار پڑھو یہی مسئلہ یاد رکھا ہے اگر جل میت کو قبر چ رکھا لگو کسی حافظ کو صورت دار پڑھا لیا کرو جس قبر صورت دار پڑھی جائے عذاب ختم ہو جانا ہے رب اپنا کرم کر دینا ہے اگر جل میت کو قبر چ رکھا لگو کسی حافظ کو صورت دار پڑھا لیا کرو جس قبر صورت دار پڑھی جائے عذاب ختم ہو جانا ہے رب اپنا کرم کر دینا ہے صورت دار حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا یہ صورت آپ جو پڑھنے واسطے آئے اجے قبر چ ارادہ کیتا ہے اندر آواز ہی قبر چ نام پردے دار بندے بیٹھے آپ نے فرمایا قبلہ ہو تک کسی مائی دی قبر ہو رہے یہ قبر ہور بناؤ عرض کی تھی کون فرمایا جمال اللہ اس مائی نو بھی مبارک مریدی نو مبارک ہے تینوں بھی مبارک ہے تیرے دسن وظیفے دسن دا کمال ہے دے عمل کرن دا کمال ہے انہیں جدو سانو نہیں بھلایا سی کہ میں بلائیے بولن والے کون فرما میں قرآن مجید ہاں دوجے نبی پاک علیہ السلام تیجے بی بی فاطمہ پاک بھی نال معلوم ہے جنہ قرآن پڑھیا وہ قبر پیچھے آنے قرآن پہلے آیا بیٹھا اچھا بولو نا میرے دوستو سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام نے پلیتنو پاک کر کے کیڑا سبق دیتا ہے پہلا کہ کرو قرآن پڑھو بولو کہ کرو میرے نبی پاک نے کیسے پلیتنو پاک کیتا ہے کیسے ظالموں پاک کیتا ہے اللہ دی قسم ایڈے ظالم رستے وچ لٹ لینے ہیں بولو لٹ دیا نہیں اور جناب والا ضدی بھی بڑے ہتھاں نال بت بڑھانے وقت پوجا کرنی سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام نے ایسے بھی پلیت پاک کیتے جڑے اپنی بچیاں نو قتل کر دیا سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام دا دربار ایک صحابی پیا ہوں گے انگلیاں تے چلتا ہوں گے زمین کا پیر نہیں رکھتا آپ نے فرمایا کون پیا ہوں گے قبلہ دیہ عقل بھی پیا ہوں گے آپ نے فرمایا دیہ عقل بھی تیرے پیر میں تکلیف ہے قبلہ کوئی تکلیف نہیں فرمایا چھالے پہ گئے نہیں قبلہ نہیں فرمایا کنڈا لگ گئی قبلہ نہیں فرمایا کے گلے قبلہ شرم ہوندی ہے جب میں کلمہ پڑھی مسلمان ہویا زمین تے پیر نہ رکھ دیں تو میرے پیر تلے کیڑی آ کے مر نہ جائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اتنا ڈرو جتنا حق کے ڈرن دا بےمان نہ مرو مسلمان مرو میں قربان جا سرکار فرما کیوں رکھ دے
کہ بلا کلمہ پڑھیم وَيُزَكِّيهِمْ تُسا پاک کیتا ہے ڈر لگ دے. آپ نے فرمایا پاک ہونے تو پہلے صحابی دیا چیخاں نکل گئی رونے. فرمایا کیوں رونے؟ آنے قبلہ چند پہلے کلمہ پڑھا مسلمانوں میں. آپ نے فرمایا ہن جی ہو گئی ہیں. آنے قبلہ جڑے میں گناہ کی تن پتہ نہیں معافی بھی مل سی کہ نہ مل سی. سرکار فرما کیڑے گناہ کیتے نہیں کہ بلا میرے گناہ اتنے ریت دے قطرے تھوڑے ریت دے دانے تھوڑے پانی دے قطرے تھوڑے میرے گناہ زیادہ. آپ نے فرماتا قرآن نہیں پڑھیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت تو نا امید نہ ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت تو نا امید نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ بلا ٹھیک ہے لیکن جڑے میں گناہ کیتے فرما کیڑے گناہ کیتے نہیں. زانی کہ بلا زنا بھی ہوئے چوری بھی ہوئی ہے ڈاکے بھی ہوئے نہیں بدماشی بھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ بلا دین پاک نو ٹھڈے بھی مارے تو آدھی بھی مخالفت کی تھی. سرکار فرماوت کے میں گلے اللہ کرے چل اللہ بہتر کرے سی تیرے کلمے پڑھنے معافی مل سی. آنے قبلہ سارے گناہ معاف ہو سن لیکن ایک گناہ میں ہو جا کیتے جے کر میں تمہیں دسا تسی میں کول نہیں بہن دے گے دھکے مارو گے کہ بلا میں بڑا گناہ کیتے. سرکار فرما کیڑا گناہ کیتے کہ بلا جڑا میں گناہ کیتے جے کر میں ذکر کرا تو میں تسی دھکے مارو گے. صحابہ بھی رہیں گے زمین بھی روے گی مسجد نبی دھندے بھی رویں گے دیواراں بھی رویں گی کہ بلا میں بڑا گناہ کیتے. سرکار فرما کتنا گناہ کہ بلا یہ نہ پوچھو جڑے میں گناہ کیتے. سرکار فرما دسنا پوسی آندے کہ بلا میں گناہ کیتے میں بڑے بڑے گناہ کیتے لیکن جس گناہ تے میں خیال معافی نہ مل سی میں لڑکیاں نو قتل کیتے. سرکار فرمایا کتنی بچیاں کہ بلا 100 دے قریب میں قتل کی. آپ نے فرمایا گل سن کیویں قتل کی نہیں کیویں قتل کی نہیں کہ بلا جڑے میں قتل کی کوئی 1 سال دی کوئی 6 ماہ دی کوئی 2 سال دی کوئی 3 سال دی کوئی 4 سال دی کوئی 5 سال دی. فرمایا کیویں کر دے کہ بلا جڑی چھوٹی ہویا ادھے پیر تے پیر رکھ کے میں چیر کے سٹ دینا. جڑی کہ بلا بڑی ہویا ادھی گردن تے لت رکھ دم پیراں کولو کٹوا دینا. سرکار فرمایا چپ کر جا میرا بلال بھی روندا پی. آپ نے فرمایا اے 10 لوگاں دیاں بچیاں قتل کیتیاں نہیں کوئی اپنی بھی کہ بلا ایک اپنی بھی بچی قتل کی تھی. فرمایا کیویں کیتی کہ بلا میں تجارت گیا. سرکار فرمایا تو چپ کیوں کر گئے کہ بلا جڑی اگلی گل ہے جگر ہٹ گئے میرا کلیجہ باہر آؤں کہ بلا میں کون سانبے گا. آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا ڈر نہ لرزت تاری نہ ہوگی فکر نہ کر بلال پکڑو ادھر کو قصہ سنو تاکہ آمن والی امت نو پتا چلے جو ساڈے نبی نے کیوں جے پلیت پاک کیتے. وَيُزَكِّيهِمْ سرکار صحابہ پکڑے کھڑا ہو گئی. آپ فرمایا بول آنے قبلہ میں تجارت گیا میری بیوی دے پیٹ بچہ بچی ہے میں کیا میری بیوی بچی پیدا ہوئے تو قتل کری بچہ پیدا ہوئے تو کچھ نہ آکھی. میں 5 سال گزر گئے. 5 سال دے بعد میں آیا رات دا وقت میں دروازہ کھٹکایا اندروں ننی منی بچی آئی ہے چوڑیاں پائی ہوئی کمیز سونی دوپٹہ سر تے سونا کناں وچ مرکیاں پائی ہوئی بڑی پیاری بچی ہے.
انہیں دروازہ کھولے، مینو آدھی تو کون ہے؟ مینو نہیں پتا جو میری بچی ہے، بچی نہیں پتا جو میرا باپ ہے۔ سرکار فرماوت کہ بلا انہیں دروازہ کھولیے، میں آخیا تو کون ہے؟ وہ آدھی میں گھر دی مالک ہاں۔ میں آخیا گھر تو میرا ہے۔ جلے میں اندر آیا میری طبیعت تے جناب جوش ہے، میں بیوی کو پوچھیا کون ہے؟ انہیں کیا قبلہ وہ بچی ہے جڑی میرے پیٹ وچ آئی۔ میں آخیا قتل کیوں نہیں کی؟ انہیں کہ قبلہ میں ماں دل کتوں لے آواں، جدر کتوں لے آؤں کہ میں بچی نو قتل کر دی؟ صحابہ نے فرمایا پھر حضور فرمایا چپ کیوں کر گئے؟ کہ بلا جڑی اگلی گل ہے جگر پھٹ دے۔ فرمایا بول تو صحیح۔ آندا قبلہ جلے میں بیوی نو آکھیا جلدی کر، انہیں آخیا جناب بے شک جی میں مرضی آوی کر، میں آ کے ایک رسی دے دے، ایک کلاڑی دے دے، ایک کسی دے دے۔ انہیں کہ قبلہ لے جاؤ، مینوں پتہ لگے تو سب بچی نو قتل کرنا ہے، لیکن اللہ دا واسطہ ہی ٹھہر جا۔ ماما دی عادت ہونی ہے بچیاں نو روانہ کر دیا کپڑے پوا کے، سرمے پوا کے، پراندے دے کے، جوڑے دے کے خوشیاں نہ روانہ کر دیا۔ ذرا ٹھہر جا میں بچی نو نہوا تے لواں۔ سرکار فرماوت آندے قبلہ میں کیویں ادھر گل کراں؟ فرمایا جلدی دس۔ آندے قبلہ دساں تے صحابہ دا حال ویکھو۔ آپ نے تکے تک جو صدیق اکبر پیروں میں، امیر عمر بھی پیروں میں، عثمان غنی بھی۔ آپ نے فرمایا آندے قبلہ جلے میری بچی نو نوا لیا، کپڑے پا کے تیل لا کے کنگھی دیوان لگی ہے۔ جلے کنگھی دتی ہے میری بیوی دے ہاتھ وچوں کنگھی ڈگ پئی ہے۔ بچی آنی امی جان اج کنگھی کیوں پئی ڈگدی ہے؟ انہیں کہ پترا تیری میری آخری ملاقات ہے۔ سرکار فرما چپ کر جا۔ اندر بی فاطمہ بھی رو رہی، مسجد نبی دے تھمبے بھی روندے پے، محراب بھی رو رہی ہے۔ اٹھائی بچی نو آدھی مان لے بچی ہے حوالے رب دے تے لمبی پئی ہے جدائی، رب ملایتے آن ملائیں گے اور امید نہیں کائی۔ اگو بچیاں نہیں لے اماں حوالے رب دے تے میلے چارے دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی جدن فیر ملان۔ وقت کے لے بچیے حوالے رب دے ملنا نالے نصیب، اے پر موت سرے پر غالب رکھنا یاد کر جا۔ جبریل بھی رو رہی، میکائیل بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرماوت قبلہ میں بچی نو لے گیا، جلے جنگل چ لے کے چلن لگا، اجے دروازے تو باہر نہیں نکلیا میری بیوی دوڑ آئی ہے، آدھی میرے خامن ذرا ٹھہر جا، میں بچی نو جفی پا لواں، سینے نال تے لا لواں، انہیں مڑ کے تو نہیں ہونا۔ سرکار فرماوت قبلہ جلے ماما دھیاں ملیاں، مینوں معلوم ہوندا میرے گھر دے درخت بھی رو رہے ہیں، پتھر بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا تو تے میں رونا قبلہ میں پار ہوندا جو ویزکیہم، تواڈے کول آ کے میں پاک ہوندا، میرا ایمان ہوندا، درد ایمان وچ ہوندا ہے، موقع اخلاص ایمان وچ ہوندا ہے، رحم ایمان وچ ہوندا ہے، ظالم وچ نہیں ہوندا۔ سرکار فرماوت قبلہ میں جنگل چ لے آیا، جلے جنگل چ آ گئے میں ٹویا کھٹن لگ پیا، مینوں آدھی ابا یہ کی کرے گا؟ میں آخے تھے لکڑیاں رکھ جاؤں گے، تھوڑیاں تھوڑیاں لے جاؤں گے،
جلے میں ٹوہ تیار کر لیے، میں جلے مٹی باہر سٹیے، مٹی میں باہر کڈیے، ہوا چلیے، مٹی میرے بدن تے پہ گئی ہے، اگوں دیا چیخاں نکل گئی، سرکار فرما اگلی ال کیوں نہیں آتا؟ قبلہ کئی دے جگر پھٹ جان گے، فرما بول تو صحیح، آندے قبلہ جلے میں مٹی باہر سٹی ہے، مٹی میرے اتنے پہ گئی ہے، میری بچی اپنا سر والی اوڑنی اتار کے دوپٹہ اتار کے کدی میرا چہرہ پہ صاف کر دیے، کدی میری گردن صاف کر دیے، کدی منہ صاف کر دیے، سرکار فرما چپ کر جا، میں محمد دا جگر ہل گئی، تین خیال نہ آیا وہ تیری مٹیاں صاف کرے، تو گڑے تیار کرے، فرما قبلہ میں مسلمان جناب جلے میں گڑا تیار کر لیا، مٹی باہر کڈ لئیے، میں بچی دی باں پکڑیے، آندی ابا اللہ دا واسطے مینوں پتہ لگ گیا تو میرا باپ نے اج میرا قاتل ہے، اللہ واسطے مینوں چھوڑ دے، میں کدی تیرے دروازے تے نہ آساں، کدی تیرے کولوں ٹکڑا نہ منگساں، کدی تیرے بوئے کے اتنے آ کے دستک نہ دے ساں، ابا جی لوگوں دیا بچیاں بکریاں چڑھا کے، لوگوں دے بچے چھڑا کے، لوگوں دے کپڑے دھو کے، لوگوں دے گھر جھاڑو دے کے روٹی کھا لے ساں، ابا جی میں کدی مکے وچ نہ آساں، میں آ کے میں چھڈنا نہیں، آندی ابا میں درخت نال بن دے، راتی جانور کھا جان گے، میں کہیں بھی نہیں کرنا، آخرکار سرکار فرماوت آندھی قبلہ جلے میری بچی نے ترلے کیتے میں نہیں چھوڑیا، آندھی اچھا ابا جی نہیں چھڈنا، اتنا تا کرم کرتا ہے واری جفی تا پا لے، میرے ویراں جفی پاوی جنہاں میرا پیار ہے، جلے میں ترائے واری جفی پائی ہے، آندھی ابا میرے چھوٹے ویر نوں، اے میرے وڈے ویر نوں، اے میرے اس تو وڈے ویر نوں، جلے میں باں پکڑی آندھی ابا اللہ دا واسطہ ہی اے دوپٹہ میری ماں نو دیوی، اے میری چوڑیاں میری ماں نو دیوی، اے میرا پراندہ میری ماں نو دیوی، ابا جی اے میرے پیروں دے کڑے بھی دیوی، سرکار فرما چپ کر جا، سارے مدینے پاک دی زمین بھی ہلن لگ گئی ہے، لرزہ تاری ہو گئی ہے، تے کتنا ظلم کیتے، قبلہ میں مسلمان ہوں تے نہ کردا، فرماوت قبلہ جلے میں انہوں پکڑیے، مینو آدھی ابا جی تے رونا تو نہیں، پر میرا منہ مکے ول کر، میں تو میری ماں آدھی پئی ہوے، آخری دیدار ہوے، سرکار فرما ہوں بول، آندے قبلہ جب میں پاک کی تئی، ہوں تو راتی قرآن پاک دے بغیر رات ہی نہیں گزرتی ہیں، ساری رات تلاوت کرنا، ساری رات قرآن پاک پڑھنا، سبحان بولو نا، میرے نبی پاک نے پلیتن پاک کر کے قرآن پڑھایا، اللہ کرے اس مسجد دا مدرسہ بھی آباد رہے، علامہ حافظ فیاض الحسن صاحب بھی آباد رہے، پڑھانے والے بھی آباد ہونے، پڑھنے والے بھی آباد ہونے، سرکار دو عالم نبی پاک صاحب الاولاد نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں بہتر وہ شخص ہے جڑا قرآن پڑھے تے پڑھاوے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں بہتر وہ شخص ہے جڑا قرآن پڑھے تے پڑھاوے، بولو کہ کرے قرآن پڑھے تے پڑھاوے، سرکار دو عالم میں فرمانے، میرے بزرگوں یاد رکھو اللہ کریم تمہیں قرآن پاک کی تلاوت نال نفع دے، عبداللہ ابن مبارک بڑے ولی کامل ہیں، آپ سبحان تفسیر روح البیان وچ لکھا پیا، عبداللہ ابن مبارک فرمانے حج کیتم، حج کر کے تو میں میدان عرفات تو نکل کے بیت المقدس میں جانا، میں میدان عرفات ویکھے تو ایک مائی کھلوتی ہے، بوڑھی مائی ہے، ہاتھ وچ لکڑی، میں آخیا بی بی السلام علیک یا امی، اما میرا تیرے سلام، مائی آندی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قولا من رب الرحیم. مائی نے جواب دیتا، میں کہ شاید مائی میری گل سمجھی نہیں. میں انہوں جناب سلام دیتے، انہیں قرآن پڑھ کے سنائے. میں کہ بی بی تیرا نام کیے؟ ماں اسموں کے تیرا نام کے بھی آنی وذکر فی الکتاب مریم، میرا نام مریم ہے. میں کہ بی بی کتھوں دی پیت کتھے جا رہی ہے؟ کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میں بیت اللہ کو آ رہی ہوں، بیت اللہ کو آ رہی ہوں تے بیت المقدس جا رہی ہوں. میں آخیا بی بی تو ہر گل قرآن پاک کی تو دستی ہے، یہ جو میں سوال کرا جڑا قرآن پاک چ نہ ہوئے. میں آخیا بی بی اتنے تم روٹیاں کون دے؟ آندی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اے بولن والے جتنی کائنات اس پیدا کی تھی رزق بھی آپ دے. میں کہ بی بی روٹی کھانی ہوئے تو میرے کو لے. میں کہ ثم اتم الصیام الی اللیل. میں کہ میرا روز ہے. میں کہ بی بی رمضان مبارک بھی نہیں، محرم دی 10ویں بھی نہیں، تیرا کیڑا روز ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. میرا نفلی روز ہے. میں آخیا بی بی جے کرتا چیتے چڑھنا چاہتے آ جا. آندی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ میرے تے کرم کرے گا رب تیرے تے رحمت کرے گا. من وادی جکر من سوار کر نہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اکھاں بند کر جمیں ڈاکی تو سوار ہوا. میں تو میرا کپڑا اترے تے تیری نظر نہ پہ جائے. اور میں سوار ہو گئی. میں ڈاکی تیز کی چیئے عربی شعر پڑھن لگیاں. آندھی مقصد کی مشیق وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ڈاکی بھی تیز نہ کر، منہ بھی نہ بول جو میری قرآن پاک بھی منزل فرق ہوں. میں قرآن پاک پڑھ دی ہونی ہوں. فرمانے دل اگے چلے. میں کہ بی بی تیرے بچے ہیں نا؟ کہ ہاں. تینوں پتہ نہیں المال والبنون زینۃ، میرے مال بھی ہے تے اولاد بھی. میں کہ بی بی تیرے بچے نہ کہ اسحاق و یعقوب. میرا ایک بچہ اسحاق کی ہدنا یعقوب ہے. میں کہ بی بی وہ کتنے نیک آدی وبالنجم هم یہتدون. جی لوگ ستارے ویکھ کے چلتے میرے بچوں کے نقشے قدم سے چلتے. اتنے میرے بچے نیک ہیں. سرکار عبداللہ بن مبارک فرمانے سامنے نظر پہ تو قافلہ پیا ہوں انہیں متھا وچ نور دی لاٹ متھے چمکتے ہوں. میں کہ بی بی انہوں تیرے بچے موجود انہیں کہ اگے اگے دونوں میرے بچے پے ہوں. جلے ڈاچی قریب گئی ہے، ایک نے ماں دا سجا پیر چومے، دوجے نے کھبا پیر چومے. میں انہوں سلام آکھے، انہوں نے قرآن تو جواب دیتے. میں کہ یار تاری ماں بھی قرآن پڑھ دیئے، تساں بھی قرآن پڑھ دیو. آکھے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اسی چاہنے ساڈے اعمال نامے وچ بغیر قرآن دے کوئی گل ہی نہ ہو. فرمایا جلے اسی بیت المقدس شریف دے قریب گئے. حضور دے پیروں والا پتھر دی زیارت ہوئی ہے. میں بھی زیارت کی ہے، نمازاں پڑھی. جلے رات ہوئی ہے میں ویکھے تو مائی ایک پتھر سے تلے دے کے ستی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے. میں قریب آیا. میں کہ مجھے کی حال ہے؟ آنیے بیٹا
وجاءت سکرات الموت بالحق، سکرات آ گئی ہے۔ میں کہ یا اما جان تین اتنے تو نہ آندی، آندی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لو وجاءت سکرات الموت بالحق، سکرات آ گئی ہے۔ میں کہ یا اما جان تین اتنے تو نہ آندی، آندی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوہے دیاں بلڈنگاں میں کی موت نہیں چھوڑی۔ آپ نے فرمایا بی اتنے نہ آندی کہ وَلَن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ چاہت ہونا آخر مائی فوت ہو گئی، رات گزر گئی، سویرے میں دیکھے تو دنیا پہ آنی ہے، ادھروں بھی قطار آنے، ادھروں بھی قطار آنے، ادھروں بھی قطار آنے۔ میں کہ لوگوں کدھر چلے ہو؟ انہاں آخیا عبداللہ بن مبارک تینوں پتہ کوئی نہیں، راتی بیت المقدس وچ ایک مائی اللہ دی بندی فوت ہوئی ہے، آسمان تو آواز آئی ہے جن نے جنت جانا ہو اس میری بندی دا جنازہ پڑھے۔ جن جنازہ پڑھیا گے جنازے کو فارغ ہوئے، عبداللہ بن مبارک فرمانے نے مائی دی قبر تے نشانی رکھایا، رات میں مراقبہ کیتم، میں کہ بی بی حال دے، آندھی بچہ عبداللہ اللہ نے میرے تے کرم کیتے، ذرا نظر کر ادھروں میں قبر چاہیے، ادھروں قرآن پاک آئے، ادھروں قرآن آئے، ادھروں محمد مصطفیٰ گئے، ادھر سرکار آئے، ادھر بی بی فاطمہ زہرا بھی آئے۔ معلوم ہے قرآن اتنا لجپال ہے، ایک قرآن نورانی شیشہ رب دے راز بتاوے، جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے وہ تو جنت جائیں پاوے۔ میرے بزرگوں، قرآن پاک پڑھن والے دی شان ہے۔ دعا کرو جو اللہ کریم سانو سب نو قرآن پاک نال پیار عطا فرمائے۔ انہاں بچیاں قرآن پاک حافظ ہوئے نہیں، انہوں اج روحان دیتے گئے، سندا دتیاں نہیں، خوشی منائی گئی ہے۔ میں تے اللہ دی قسم مبارک دینا جنہ انتظام کیتے، جنہ چندہ دیتا ہے، جنہ مدرسے میں جناب والا خرچ دیتا ہے، اللہ دی قسم ہے انہوں نے ثواب ملتی، انہوں تے بھی کرم ہو سی۔ حدیث پاک کی سرکار دو عالم نبی پاک صاحب لولاک نے فرمایا، علماء کرام نے بھی لکھے، ایک بنی اسرائیل دا عالم دنیا کو پردہ فرمانے لگا، انہیں اپنی بیوی کو آکھیا تیرے بیٹ ایک بچہ ہے، جے کرے بچی پیدا ہوئے تو ٹھیک نہ تو بچہ ہوئے تو انہوں جناب عالم کو لے جامی، انہوں بسم اللہ پڑھے سی، تورات پڑھے سی، انجیل پڑھے سی، آخر وہ بچہ پیدا ہوا، ماں لے گئیے، قاضی نے بسم اللہ شروع کرائیے، ادھروں نے بسم اللہ پڑھیے، رب کریم نے فرمایا فرشتوں ادھے باپ کو عذاب ہٹا لو، ادھا بچہ شادی تلاوت کرے، میرا نام لے تو میں کیوں عذاب کرا؟ فرشتے عرض کی یا اللہ کا ادھے باپ کو فرمانا ادھے سارے خاندان کو عذاب ہٹا لو۔ اور حدیث پاک کی قیامت میدان ہو سی، سورج لے لیتے ہو سی، زمین لال ہو سی، عمل تل دے ہو سن، نیکیاں بدیاں تل دیا ہو سن، اللہ تعالیٰ فرما سی جبریل جنہ دنیا میں قرآن پاک پڑھے انہوں نے آرڈر دیو رتل کما ترتل فی الدنیا، جنہیں دنیا میں قرآن پڑھ دے سو انہیں قرآن پڑھ دے جاؤ تو جنت چڑھ دے جاؤ، کہ کر دے جاؤ؟ ایمان نال دسو کیوں دی شان ہو سی؟ حافظ کھلو جا سے
اللہ فرماسی کیوں کھلوتی ہو؟ یا اللہ اصل تو قرآن پاک پڑھ کے جنت جمائیں تو سارے ماں باپ. اللہ نے فرمایا جبریل جتنے حافظ ہیں انہوں دے ماں باپ جنت چ تاج پلاؤ تاکہ ایک دنیا والے پتہ لگے جو قرآن پاک دے حافظوں دے ماں باپ دی کتنی شان ہے. اللہ بات حافظ واقعے ویسی پڑھو بات حافظ چو. یا اللہ ست جائیے جنہ سارے مدرسے میں خدمت کی تھی ہو فرما تو انہوں بھی لے جا. بات حافظ کھلوتے فرما جبریل کے گلے یا اللہ یہ جڑی مائی دوزخ چلی ہے یہ کدی سانو کپڑے دھو دینی آئی کدی روٹیاں پکا دینی آئی ساڈیاں ماواں دور ساڈے نال ماواں ورگا پیار کر دی. اللہ فرما گا جبریل تھوڑی ماں تے ماں رہی مدرسے دے خدمت کرنے والے تی ہو رہے اج دا دامن پکڑو سنو جنت چ لئی جا. قرآن سنا دے جا تو جنت چڑھ دے جا. بولو کتنی بڑی شان ہے. آخو نا سبحان اللہ جی. اور ایک حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ قرآن پڑھن والا ویک سی میرا کوئی ساتھی ہے یا نہیں تو نور دی صورت کو سی بڑی سونی خوبصورت شکل ہو سی بش انسان انسانیت دی شکل تو آخسی میرے کو آیا وہ آ جاسی. آخسی تو کون ہے؟ آخسی میں تیرا قرآن پاک دی تلاوت میں تیری نیکیاں آج کوئی تیرے کام نہیں آیا میں تیرے نال. تو میرے بزرگوں میں یہ منت کرے سا کہ قرآن پاک پڑھیا کرو پڑھ کے سنایا کرو. حضرت غوث سے سمدانی کچھ دے آنکھوں چاہ شہبازے شیخ عبد القادر جیلانی یہ او سرکار جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی. اخبار الاخیار شیخ عبد الحق محدث دہلوی پاک لکھی بیٹھے 40 سال آپ نے ساری رات قرآن پڑھی ہے. کیوں پڑھے ہیں اچھا بولو ایمان نال دسو مسلمانوں جڑا ساری رات قرآن پاک پڑھے رب اس سے کتنا راضی. اچھا نہ بلائے وہ راضی جن جیکر میں کسی دے بوئے تے 40 دن خدمت کرا تو میرے تے کتنا راضی ہو سی. شاگرد استاد نو راضی کرے نوکر مالک نو راضی کرے. بولو بیٹا ماں باپ نو راضی کرے بندہ رب کریم نو راضی کرے. غوث پاک نے 40 سال عشاء دے وضو نال کے کیتے. اچھا بولو صبح دی نماز پڑھیے ہوں جڑی گل نبی میرا غوث پاک رب نو منا لے تو منوا سکتا یا نہیں. اچھا بولو اللہ نے قرآن اعلان کی. اللہ نے فرمائے میرے یار نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جنہ میں راضی کیتے وہ دنیا بھی میرے دوست آخرت کی میرے دوست قبر کی میرے دوست میدان محشر کی دوست. جے کر رب کریم ایمان نال دسو کسی مردے نو زندہ کیا کرے کر سکتا یا نہیں کر سکتا. کیا بولو قادر ہے یا نہیں جی کسی کی دعا نال کیا کرے کر سکتا ہی. اور قرآن پاک سنو حضرت خرقیل علیہ السلام جا رہے آپ کی نظر پی تو جنگل 1000 بندے موڑے پے ایک نہیں. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم
ہزاراں دی تعداد تے موئے پین اللہ کریم نے حضرت خرقیل علیہ السلام دی دعا قبول کی تھی، انہاں ہزاراں بندیاں نو زندہ کیتا. بولو جی، فرمایا یا اللہ انہاں نبی دی دعا نال زندہ ہو گئی ہے. دوسری آیت وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام دعا منگدے تے مردے بولو ہوندے نہیں، قبر والے باہر آندے نہیں. معلوم ہے موت دینا رب دا کم ہے، دعا منگنا نبی دا کم ہے، دعا نال زندہ کر دینا رب قدیر دا کم ہے. بولو نا، زندہ کون کر دے؟ دعا کون منگ دے؟ نبی. زندہ کون کر دے؟ معلوم ہے اللہ کے دربار کوئی دعا منگے تو رب کی گل مان لے تو زندہ چاہ کرے تو یہ قدرت تو رب دی ہے. کرامت ولی دی، معجزہ نبی دا، قدرت رب جلی دی. بولو نا، جیکر ولی دی دعا نال مردہ زندہ تو کرامت، نبی دی دعا نال مردہ زندہ تو معجزہ. بولو کہ رب کریم نے دعا قبول کی تو اللہ کریم کی قدرت سمجھ آؤ کہ مت. معلوم ہوا اللہ کریم اپنے محبوبہ کی دعا نال مردہ زندہ کردا یا نہیں کردا؟ اچا بولو، زندہ کردا نا. آؤ ذرا قرآن پاک سنو. نبی دی دعا تے دعا رہی، نبی دے منہ جڑی گل نکل جائے اس گل تے بھی مردے زندہ ہو جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور قوم نے اپنے بندے نو قتل کیتا تاکہ اسی وارث بن جائیے. بے دعوت کی وجہ قتل کیتا نہیں، رات قتل کر کے صبح موسیٰ علیہ السلام کے دربار آئے. آپ نے فرمایا کہ گل ہے کہ بنا سارے بندے نو واقعی کوئی قتل کر دیے. معلوم ہے کافراں دا بھی عقیدہ یہ ہے جو نبی سن یہ بھی دستے سی جو قاتل کون. بولو، نبی دستے سی جو قاتل. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. آپ نے فرمایا میری قوم گاں ذبح کرو، چاہ گاں دے گوشت ٹکڑا اسے چہرے نال لگاؤ، چاہے زندہ ہوئے سی قاتل دے. بولو کی فرمایا کی کرو؟ گاں ذبح کرو، گاں دے گوشت ٹکڑا کی کرو؟ میت نال مارو. قرآن نے وہ کیوں انہاں کے قالوا اتتخذنا ہزوا، ساڈے نال مذاق نہ کرو. فرمایا قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. میں کچھ جاہلا. بولو جی، آخر انہوں نے گاں ذبح کی تھی، قصہ لمبا ہے. بولو جی مردہ زندہ ہویا یا نہیں؟ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. بولو کیتا کہ گاں ذبح کی وہ گوشت لگایا نہیں. بولو زندہ ہوا ہی ہے. جیکر نبی پاک دی جناب زبان تو جڑی گل نکلے جیکر وہ گوشت لاون نال زندہ ہو سکتے آخو نبی دی دعا نال نہیں مردے. غوث پاک یہ کون ہے؟ میرے نبی فرمایا اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت دے ولی انجن جنہیں بنی اسرائیل دے نبی وہ دعا منگن تو مردے زندہ ہونے. میرے ولی بھی دعا کرن تو مردے. اچھا بولو نا. اصول قرآن تو نکلیا
کہ قرآن پاک سانو دسیا جو دعاواں نال کدی کدی رب کریم دعا منگن والے دی دعا قبول کر کے مردیاں نو زندہ کرتا ہے. بولو سمجھ آئیے گل کہ نہیں؟ اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تردے تردے گئے، مائی رو رہی ہے. خواجہ شہاب الدین شوہر وردی پا کے قصہ بیان کرتے. خواجہ شہاب الدین شوہر وردی وہ بزرگ جڑے حضرت غوث پاک کی دعا نال پیدا ہوئے. شوہر وردی سلسلے کے پیشوا بڑے اور اتنے بڑے ولی. خواجہ شہاب الدین شوہر وردی اتنے بڑے کامل ولی جڑا آپ کا سویرے مرید ہو گیا راتی سرکار کی زیارت. ہاں جی یہ موضوع نہیں میرا گل آ گئی دوستوں میں فرمائش. سرکار جا رہے مائی رولا روندی پئی ہے، مائی دی نگاہ پئی ہے. غوث پاک دے چہرے وچ نور چمکارے پہ مار دے. جڑا بلی ہوے بلی دے چہرے وچ نور ہوے، اکھ متھے وچ نور ہوے، لباں تے درود ہوے، سینے وچ نور ایمان ہوے، جس سے نظر کر دے اسے دا بیڑا پار. بولو اسے دا بیڑا. سرکار کو دوڑی آئی ہے، فرما بی بی کے گلے بلا ایک میرا بیٹا شادی دی تیار ہوئی، انہوں نے جنگ چڑھی ہے، برات چڑھی ہے، میرا بچہ دولہا بنی ہے، میں بیمار ہو گئی ہوں. کتنی بیمار ہوئی ہوں، ترنت مجبور ہوں. جنگ چلی گئی ہے، میں نہیں جا سکی. جنگ دریا تو پار جانی آئی، آخر دریا دے پار گئے. نکاح کیتا نہیں، واپس جناب لڑکی نو لے آئے. جناب دولہے تے دلہن دونوں آ رہے ہیں، دریا دے وچ بیٹھے نے، بیڑی سوار ہوئے. کملاؤ بیڑی ڈب گئی ہے. میں نہ بچے نو برات ویکھی، نہ میں دولہا بنتا ویکھیا، نہ میں دلہن ویکھی. سونے تو چہرہ بھی نوری ہے، زبان سونی ہے. کرم نوازی فرما چاہ دعا کرو میں تو بیڑی تر پوے. بولو نا میرے اج خصوصاً پنڈی وچ بڑے بڑے ملا گزرے جنہیں اس مسئلے پہ زور دیتا. غوث پاک کیویں بیڑا تار سکتا ہے؟ اے کم وقت تن حیا نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نال 100 سال دا مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو میرے غوث پاک کی دعا نال بھی بیڑا تر سکتا ہے. کوئی مسئلہ یا نہیں آتا. یہ سارے کو پوچھ تو صحیح. سرکار غوث پاک فرما بی بی رب قدیر میں اس کا بندہ ہاں، میں نفل پڑھدا. سرکار نفل پڑھے نے، آپ جناب دربار چکے نے. فرما مولا روندیاں ہسا سکتا ہے، اجڑیاں بات فرما سکتا ہے، بچھڑیاں ملا سکتا ہے، سکے سرسبز بنا سکتا ہے، دل دے اندر اکھا دے سکتا ہے، بے نوری نور دے سکتا ہے. مولا کریم تیرے دربار کبھی تو کوئی نہیں، علی کل شیء قدیر. مولا جی ڈبونا جاننے تارنا بھی، بولو نا تارنا بھی جاننا. یا اللہ یہ عزیر علیہ السلام 100 سال دے بعد فرمایا قال کم لبست، قال لبست یوما او بعد یوم. یا اللہ ایک دن یا 10 دن ٹھہرا. فرمایا بل لبست 100 عام. اے میرا نبی تینوں صدی پوری گزر گئی ہے. کتنیاں 100 سال گزر. عزیر علیہ السلام نے کہے زندہ کیتا کتنے سال دے بعد. سرکار دعا منگی مولا تیرے دربار کمی تو کوئی نہیں، مولا کریم کرم فرما چاہ
جی بیڑی ڈبی ہوئے کنارے پہلے کو دعا منگی نے اچا بولو سرکار کو دعا منگی نہیں کہ رب کریم کو اللہ فرما دے جلے بندہ دعا منگی میں قبول کرنا تو رب قبول کرے تو جے کر کنارے تے بیڑی لاوے بولو دور بولو اللہ کی قدرت تو دور ہے لاون والا وہ آپ زندہ کرن والا رب کریم کنارے تے لاون والا رب قدیر دعا مانگن والا میرا خوف جلی ہے اچا ہونا دعا منگن والا کون ہے ویسے اللہ کریم جنہ تے کرم کرے جنہ تے مہربانی کرے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلکی دتا کون لیا سی دروازے بند تالے لگے پیر بولو لگے پیر تخت کتنا ہزار من ٹرک نہیں جانا ٹینک نہیں جانا اللہ دے نبی دا غلام سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی ہاتھ لمبا کر کے تخت چک سکتے تو میرا پاک دی دعا فرما کے اللہ کو قبول کرا کے ڈبلی بیڑی تروا سکتے سمجھ آئیے یا نہیں آئی لیکن کون فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اللہ کریم کی قسم مسلمانوں میرے نبی پاک دا کم میں پلیتوں پاک کرنا پاک کر کے قرآن پڑھانا صحابہ بھی یہ کیتے اولیاء الزام نے بھی یہ کیتے اج تک یہ علماء کر دیں اج تاری مسجد جناب قربان جا رحمان پورے مسجد محمدیہ بھی ہوئے بچے نو قرآن پڑھا کے تلاوت کرا کے ختم کرا کے اج سمجھ دیتی گئی ہے تاکہ کبھی جناب یہ اپنے ماں باپ واسطے پڑھن ادھروں بچہ قرآن شروع کر دے ادھروں جناب دا کمبے کی نجات ہوندی ہے کمبے کی آپ سبحان اللہ آپ بچیاں قرآن پڑھایا کرو اس واسطے دن اے قرآن قدر قرآن دی کی جانن تے دنیا دار کمی قدر قرآن دی جانن والے تے ستے شیر مدینے بارش وستی پئی ہے صحابی دے کول قرآن پڑھا دے برکن کھجور دے پتے تے لکھے ہوئے کوئی کاغذ دے ٹکڑے تے لکھے ہوئے کوئی چمڑے دے ٹکڑے تے لکھے ہوئے کوئی گٹھڑی بدھی ہوئی ہے بارش آئی پئی ہے مکان جھوپڑی ہے بارش اتنی آئی ہے مکان لڑ گئی ہے دانے لڑتے پہن بیڑی آ کے قبلہ قرآن پاک لے کے سینے نال کھلوتی ہو میں بھی غلام اور دانے تو جانے پہن بچوں سے بارش پی آئی ہے انہیں کے بیگم کے کرا انہیں کے قبلہ پڑوسیوں کا مکان پکا امانت رکھو چاہ کپڑے قرآن پاک بن کے صحابی لے آئے پڑوسی یہودی دروازہ کھٹکایا اندروں عورت آئی ہے انہیں کے گلے انہیں کے بی بی تیرا مرد کوئی نہیں اچھے نہیں اچھی گل کے وے کہ بی بی گچھڑی میں امانت رکھنی ہے انہیں کے سونے اچھے نہیں چاندی اچھے نہیں روپے اچھے نہیں ہے وہ کتاب ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام سے جبریل لے آئی تورات یہ قرآن مجید میرے محمد عربی پاک سے نازل ہوئے یہ قرآن پاک کے یہودی عورت نے آخیا کہ واپس کرا میں کب برباد نہ ہو جاؤں انہیں کہ مینو دے دے انہیں جناب لے لیے لے کے کھلو سندوق چ رکھے خیال آیا مت سندوق چ نہ رکھنا وقت کھلو بس جالے رکھ دیے بس خیال ہے مت جالے بھی نہ رکھنا ہوگے
چکی کھلوتی ہے خاوند آئے انہیں کے گلے انہیں کے میرے پیارے خامن مسلمان پڑوسی جڑے وہ میرے قرآن مجید دے گئے میں لئی کھلوتی امانت میں سمجھوں کی رکھتی ہوں میں دیا کتنے بے ادبی نہ ہو جانے رکھتی ہوں میں دیا بے ادبی نہ ہو میں تو سر سے لے کے کھلوتی ہوں انہیں کیا میری بیوی اسے کو پوچھنا ہی قرآن کتنے رکھنا ہے تینوں کیا پتہ جو قرآن کتنے رکھنا اس آ کے میں پوچھ نہیں سکی انہیں کیوں نہیں کر ادھی رات تو چکتے ادھی رات کے بعد میں چکتا کیونکہ میں تب برباد ہو جا رب کی کتاب ادھی رات تک عورت چک دیے ادھی رات کے بعد مرد چک دے اللہ نے فرمایا محبوبہ پاوے کافر پر میرا قرآن چکی کھلوتے محبوبہ ابو بکر نے تیرے کو آ کے کلمہ پڑھیا امیر عمر نے آ کے پڑھیا عثمان غنی نے آ کے پڑھیا جنہوں میرے قرآن کی تعلیم کی سونا جا کے قرآن پڑھا جا کے کلمہ پڑھا حضور آئے دروازہ کھٹکایا بیوی نے جگا کے اندر بیوی جلدی کر وضو بنا لے آج رحمت بس پئی تیرے میرے گھر قرآن آئے تو محمد عربی پاک بھی آ گئے سرکار کلمہ پڑھائے مسلمانوں یاد رکھو قرآن پاک بڑی دولت بڑی اعلی دولت قرآن پاک پڑھو گے اس تعلق کرو گے بیڑا پار ہو جائے اللہ اور یہ بھی حدیث پاک چاہتے جڑے قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہونے انہوں فرشتے قرآن پڑھا حضرت مالک ابن دینار فرمانے میں شراب پینا میں ربت کی میں ایک حافظ نے بلایا تو بچی نے قرآن پڑھاون واسطے جلے بچی میری قرآن پاک پڑھن لگ گئی مینو آخر لگی ابا شراب نہ پیا کر شراب چھوڑ دیتا بچی میری فوت ہو مالک نے دینار فرمانے بچی میری فوت ہو گئی ایک رات میں خواب دیکھے میں دیکھے تو میرے پیچھے کا دہائے میرا میرے نال پٹڑا جا بندہ صحیح سے وہ سب روک نہیں سکتا میں دوڑے جانا دوڑ دیا ایک مکان سے میں پہنچی میں یہ دیکھے تو اندر بچیاں تے بچے قرآن پہ پڑھ دیں میری نظر پہ ہے تو بچی میری بھی کھلوتی ہے میں کہ بچہ کے گلے انہیں کہ ابے اگے نام ہی اسی اتنے قرآن پڑھتے جتنے دنیا میں قرآن پڑھتے سوچ سارے اتنے قرآن پڑھتے ہیں فرمایا ابا جی کوئی نیکی کرے تو تیرے پیچھے سب سے نہ لگیا فرمایا پترا کی ابا سب تیرے برے عمل وہ جڑا ضعیف ہے وہ نیکیاں کیونکہ وہ کمزور ہے سب تو بچا نہیں سکتا ابا جی ہوں بھی مہربانی کر قرآن پاک دے نیڑے لگ اللہ دے دربار توبہ کر معلوم ہے جنہ دے بچے قرآن پڑھتے دنیا تو جانے اگے بھی قرآن پڑھایا جاتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفاعت رحمت اتنا واسطے کیا بولے نا میرے نبی پاک صاحب الاولاد اثر دی نماز مدینے پاک پڑھ دیں میرے آقا اپنی والدہ دی مزار سے مغرب دی وقت مدینے پاک پڑھ دیں سال کے بعد میرے سرکار اپنے چاچا حمیر حمزہ پاک دی قبر سے میرے نبی پاک قرآن پڑھ دیں معلوم ہے قبروں سے قرآن پڑھنا قبروں سے ہونا میرے محمد عربی پاک دی سنت مسلمانوں خود بھی قرآن پڑھو اپنے بچوں بھی پڑھاؤ بچیوں قرآن پڑھاؤ گھر میں بھی قرآن پڑھاؤ آخری گل سنا کے ختم کرنا جلال الدین سیوطی سارے کو رحمت اللہ آپ فرمائے ایک آدمی نے شادی کی تھی
شادی وچ قرآن پاک دی حافظ مائی قرآن دی اچا بولو میری مائیاں گزری مائی جلے گھر آئی انہیں آخیا میرے خاواں تیرے سر دے تیرے پیروں تلے میں سر دے واز غلامی کرے سا ایک مہربانی کر میرے باپ نے میری ماں نے مینو محنت نال قرآن پاک دا حافظ بنائے مینو اجازت فرما چل جڑا تیرا وقت میرے کو کم دا نہ ہوئے یعنی میں تیرے کو سارے ہوا اس وقت کے اندر میں لوگوں کے بچے قرآن پڑھاوا اس کا میری بیوی مینو بڑی خوشی ہے کہ میرے گھر قرآن پاک کی تلاوت ہوئے میرے بھی خامن میرے بیوی نو بھی قرآن بولو نا بچوں بھی میاں مسیح سے کیا کرنا اللہ کی قسم مسجد قرآن کا حافظ بن جائے بولو نا درخواست نہیں دینی رشوت نہیں دینی مسیحی بن کے 5 وقت کی نماز پڑھا شکر مل بولو نا بیٹھ رکھ پاس کرے پہلے تو 1000 روپے اٹھے لا دینا بعد درخواست کے نال کچھ نوٹ لال بھی بولو نا سفار شامل تیرے جو بڑے جنازے کی نیت نہ آئے قرآن سرکار اس آخر بیوی مینو خوشی مدرسہ بن گیا مائی بچے نو قرآن پڑھاو لگ گئی 40 سال قرآن پڑھایا کتنے سال آخر موت قریب آئی خامن دے بیوی ہاتھ پیروں سے رکھی نہیں میرے خامن کوئی میری غلطی ہوئے تو معاف کر میں ان چلی ہاں خامد رومن لگی ہاں انہیں کہ بیوی میرے گھر قرآن کی تلاوت کی آواز آنی تیرے بعد کون پڑے سی انہیں کہ قبلہ وقت مقررے ایک میری عرض ہے انہیں کہ کی عرض انہیں کہ فلانے محلے بھی ٹکٹ چور نہ لوگوں کے گھر لٹ گئے نہ لوگوں کے گھروں سونے چاندی چک دے وہ قبروں رات کھول کے کفن اتار لیں وہ کفن چور کے کر جناب بل میرے کو برا دینا گل کرنی اس کے بیگم تیرا پردہ اس کے سونے گل جو کرنی پردہ طرف وہ چور آیا مائی نے چہرے سے چادر لیے آپ فروا دی بگیرا میں سرے تو کفن چرانے اللہ دا واسطے ہی لوگوں نے کفن چرا لینا میرا نہ چرانی 100 روپیہ لے لے میرے کفن کا خیال نہ کری انہیں کبھی بھی جل تو پہلے پی دینی مینو کہڑی لوڑ بھائی فوت ہو گئی گھر جو آیا نا بیوی نو آخر لگا بیگم مبارک کی کفن چور اس کا کی مبارک ہے بغیر محنت 100 روپیہ مل اس کے کہیں دیتے کہ فلانی عورت بیمار ہے مرن کے قریب ہے بڑی امیر ہے انہیں مجھے 100 روپیہ دیتے انہیں کہ میرے کفن نہ اتاری انہیں کہ خبردار کفن قیمتی ہوتی ہے نہ چھوڑی انہیں کہ چھوڑ دا کون ہے یہ تو زندگی گل ہے وہ بھی آ گیا انہیں پوچھے جنازہ پڑھیا گیا کہ نہیں چلو آج اصل بھی وضو کر ہی لوا ایک بڑھا بندہ وضو پیا کر دے جی میرے بزرگ بیٹھے وضو پیا کر دے چور بھی نال وضو کر لیے بابے اور نال کھلو گئے نیت کی جنازے دی نہیں نیت کفن اتارن دیے لیکن جلے نیت کر لیے جی میں بابا پیا کر دے اویں کی سلام پھیریے نال گئے جنازہ قبر سے نشان لائے رات بیگم نو آخر لگا 12 بجے جگاوی کشتی لے کے قبرستان آئے انہیں قبر کھودی ہے
جلے کفن اتارن لگے کفن ہاتھ پائے تو مائی ہاتھ پکڑے آخر لگی جنتی مرد جنتی عورت کفن پہ اتار دے. انہیں کہ بی بی تو تے جنتی 30 سال قرآن پڑھا گئی میں تو کفن چورا. انہیں کہ بی بی میں دعا منگی ہے یا اللہ کہ میں تیرا قرآن پڑھائے میرے نام فکرے سے. فرمایا میری بندی جہاں تیرے جنازے وچ آسی انہوں بھی بخش دے سا. میرے جنازے کھلوتا معلوم ہوا قرآن پڑھن والوں کی یہ شان ہے جہاں انہوں کے جنازے آئے انہوں کی بھی بخشی کی. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. اچھا ایمان نال گل میری پسند آئی ہے یا نہیں؟ یہ موضوع جڑا میں آج بیان کیتا ہے یہ گھٹ مولوی کر سمجھے سوائے اور مسئلے یہ مسئلے گھٹ ہیں. اللہ کرے کوئی میرے لفظ کو سمجھ کے عمل کرے. میں آج اچانک میں نے کچھ دلچسپی وہ محلہ آباد ہے جس محلے قرآن پاک کی آواز وہ مسجد آباد ہے جس قرآن پاک کی آواز. دعا کرو اللہ اس محلے نو بھی آباد رکھے آفت بھی آباد رکھے پڑھن والے نو بھی آباد رکھے سنن والے نو بھی آباد رکھے پڑھان والے نو بھی آباد رکھے انتظام کرن والے نو بھی آباد رکھے. جتنے سامعین ہے وہ سب نو اللہ کریم